السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں کی بات ہے، نمازی حرمین شریف میں نظر آئیں گے۔ دونوں مساجد کی صفائی کا کام جدید ترین انداز میں جاری ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے جنرل پریزیڈنٹ کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیسی نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، نمازی حرمین شریف میں ضرور نظر آئیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شیخ عبد الرحمن السدیسی کا یہ بیان ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے جس کے بعد امت پر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ہم سب حرم مکی اور طواف اور سعی کریں گے اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ عبادات کرتے اور روضہ رسول پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیخ السدیسی کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے تمام عبادات کی ادائیگی ویسے ہی جاری و ساری ہو جائے گی۔ ہمارا ملک سعودی عرب صحت و سلامتی والا ماحول قائم رکھنے کا شدید خواہش مند ہے۔ حرم مکی اور مسجد نبوی کے اموار کے سربراہ عام کے مطابق کورونا وائرس جیسی عالمی وبا سے احتیاطی اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے میں جلدی نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ نے اپنی سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ کے حکم، اس کے بعد حکومت کی دانشمندانہ اقدامات اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کی گئی حکمت عملی اور تدابیر پر کاربند رہنے کے سبب حرم مکی اور مسجد نبوی کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ پیغمبر اسلام کی مسجد میں لوٹ آئیں گے۔ مسلمانوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ دریں اثنا عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق دونوں مساجد جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی کی مدد سے جراثیم کش بنائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے جنرل پریزیڈنٹ کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیسی کی خصوصی ہدایات اور نگرانی میں مساجد کی صفائی کا یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ مساجد کی جنرل پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ہے کہ نمازیوں کی صحت اور ہر قسم کے احتیاطی تدابیر کے تحت اس جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مساجد کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں اوزون ٹیکنالوجی سے مزین آلات نصب کیے گئے ہیں اور فرش اور قالینوں کو خصوصی طور پر جراثیم سے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ اوزون ٹیکنالوجی سے صفائی سے مائکرو جراثیموں کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سعودی عرب کی خبروں کے لیے آپ اے ریسپانسبل مسلم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرصنا على تعقيم الحرم 10 مرات يوميا قبل كل صلاة وبعد كل صلاة من الحواجز والاحترازات الكعبة المشرفة ولمقام إبراهيم، وأيضا الحرص على صحة الناس من مثل رفع السجاد، من تباعد بين المصلين، لأن التقارب بين المصلين سنة، والتقارب قد يؤدي إلى مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا اليوم ولله الحمد والمنة دشنا جهاز لتعقيم الكعبة المشرفة، وهذا قمة ما وصلت إليه المحترزات العالية ولله الحمد والمنة. كذلك اليوم ولله الحمد والمنة دشنا هذه الكاميرات الحرارية التي تفحص على داخل الحرمين الشريفين من عند الأبواب، وبمجرد أن يكون عند الشخص اشتباه فإنه يتبين من خلال هذا الجهاز ويرجع. كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين
للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت. فدولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة الصحية، ونحن ولله الحمد والمنة قد شهدنا هذه الجائحة من أول أولوياتها يوم كانت الأيام شوي عصيبة. اليوم ولله الحمد والمنة نبشر ونتفائل، ومع هذا لا نستعجل في عدم القيود أو التحرر من التقيد واللزوم الإجراءات الاحترازية.